اللہ کے پاس فرشتے نہیں تھے کہ اللہ ان کو نبی بنا کے بھیج دیتا، اور تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہوئے، نکلے، اور پھر انہوں نے بات یہاں تک ختم نہیں کی، کچھ بچوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر ماریں۔ بچے پتھر لے کے مارنا شروع کیے، بڑے بھی بیچ میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے جوتے لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، اور ہمارے نبی تیز تیز چلنے لگے۔ تو ہمارے نبی اس لیے تیز نہیں چلے کہ شاید ان کو وہ پتھروں کی وجہ سے تیز چل رہے تھے کہ نہ لگیں، ہمارے نبی اس لیے تیز چلے کہ کہیں میرا خون طائف کی حدود کے اندر نہ گر جائے اور اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کر دے۔ دیکھیں کہ جو دکھ دیتے ہیں ان کو بھی دعائیں دینے والا نبی، ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس کے نام لیوا ہے۔ ہمارے نبی بے ہوش ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا۔ کیسے مبارک کندھے ہوں گے جن کی سواری ہمارے نبی بنے ہوں گے، وہ کیسا مقام والا شخص ہوگا جس کے سوار ہمارے نبی تھے، جس کے کندھوں کے اوپر سوار ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی کو وہ ایک باغ میں لے گیا، تو انگوروں کا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا گیا، سائے میں ہوش آئی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ بھیجا، فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو ہم طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے سرما بنا دیں، اگر آپ حکم کریں تو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں مجھ پہ ایمان لے آئیں گی، آنے والی نسلیں مجھ پہ ایمان لے آئیں گی، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں۔ اور ایک اللہ سے گلہ بھی کیا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار کا تھا، تو اس نے جب دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو لہان جوتے، سارے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے، وہ خود یہودی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا، غلام کا نام تھا عداس، اور آج بھی جو ہے وہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے نا، وہاں پر مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے۔ تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا، کہا کہ انگور اپنے ہاتھوں سے اتار کے دیے، پلیٹ میں رکھ کے گئے، جا وہ شخص ہے نا اس کو جا کے دے کے آ، اس کو کہنا کہ تجھے ہماری رشتہ داری کا واسطہ ہمارے انگوروں کو قبول کر لینا، اس کو کھا لینا۔ جو ہمارے نبی کے جانی دشمن تھے نا، یہ ان میں سے ان کا شمار تھا، لیکن ہمارے نبی کے خون کو دیکھ کے اور لت پت جوتوں کو دیکھ کے اس کے دل بھی نرم ہو گیا، کیا عالم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے،
انگور، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ انگور قبول کر لیجئے، یہ فلاں یہ جو باغ کا مالک ہے اس نے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کو میری رشتہ داری کا واسطہ ان کو قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کو قبول کیا۔